کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میرے ایک نوجوان کولیگ کی ہے۔ وہ دل پھینک قسم کا ایک عاشق تھا اور اس عادت نے اسے ایک دن خوفناک حالات سے دوچار کر دیا۔ آئیے اس کی کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں۔ آج لیٹ سٹنگ کی وجہ سے دفتر سے نکلتے رات کے 9 بج چکے تھے۔ میرا گھر بھی شہر سے باہر ایک نئی رہائشی اسکیم میں تھا جہاں پہنچنے میں کافی وقت لگتا تھا۔ میں ٹیکسی لینے کی بجائے میٹرو بس میں سوار ہو گیا جو شہر بھر کی سیر کرانے کے بعد آخری سٹاپ پر پہنچتی تھی۔ بس میں سوار ہوتے ہی میری پہلی نظر خواتین کے حصے میں موجود سواریوں پر پڑی، پھر باریک بینی سے ان کی اسکریننگ میں مصروف ہو گیا۔ یکایک میری نظریں ایک حسین اور پرکشش دوشیزہ پر جم کر رہ گئیں۔ بڑی اور جھیل جیسی گہری نیلگوں آنکھیں، کتابی چہرہ، ستواں ناک اور سرخ رسیلے ہونٹ غرض و حسن کی ایک آفت لگ رہی تھی۔ میں بلا سوچے سمجھے فوراً اس سے یک طرفہ محبت کے جذبات میں جکڑا گیا۔ اگر وہ میری شریک زندگی ہو جائے تو زمین پر جنت پالوں، یہی تو میرے خوابوں کی تعبیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں خیالوں میں اسے پانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس دوران میں نے مختلف زاویوں سے اس سے آنکھیں چار کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ آنکھوں میں اسے پیام محبت دے سکوں، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ رات کے وقت بس میں سواریاں معمول سے کم تھیں، اس لیے کسی نے میری ان حرکتوں کا نوٹس نہیں لیا۔ میں خیالوں میں اس سے جھٹ منگنی پٹ بیا تک پہنچ چکا تھا۔ شہری آبادی سے باہر نکلتے ہی بس ایک سٹاپ پر رکی تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور اترنے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی۔ میں نے اسے اترتے دیکھتے ہی برق رفتاری سے دوسرے لمحے بس سے باہر آ گیا۔ وہ بس اسٹیشن سے باہر جا رہی تھی اور میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ باہر سڑک کنارے کھوکھے نما دکانیں بند ہو چکی تھیں کیونکہ آج سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ سڑک کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ میں خاموشی سے اس کے تعاقب میں تھا۔ چند منٹ کی مسافت کے بعد اس کا رخ آبادی کی جانب مڑ گیا۔ جلد ہی وہ ایک گلی میں گھس گئی۔ اس کی چال میں بلا کا اعتماد تھا، اس لیے وہ دائیں بائیں یا عقب میں دیکھنے کے خوف سے آزاد تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ گلی میں موجود اپنے گھر میں داخل ہو جائے گی اور میں اس کا گھر دیکھنے کے بعد واپسی کی راہ لوں گا، مگر وہ گلی کے بیچ سیدھی چل رہی تھی۔ بالآخر گلی کا اختتام کھیتوں میں جا کر ہوا جہاں اندھیرے اور ہو کا عالم تھا، تاہم جھینگروں کے شور نے عجیب راگ الاپ رکھا تھا۔ آبادی اور کھیتوں کی حد پر پہنچ کر مجھے ایک جھرجھری سی آئی۔ میری چھٹی حس مجھے آگے بڑھنے سے منع کرنے لگی، لیکن اجنبی دوشیزہ کی محبت میرے دل و دماغ کو مغلوب کر چکی تھی، اس لیے ہر روک ٹوک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تعاقب جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس عمل کی وجہ سے میری رفتار کم ہونے سے اس کے اور میرے درمیان فاصلہ قدرے بڑھ گیا تھا، لیکن اس کا متحرک ہیولا اب بھی مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ اس دوران ایک بار خیال آیا کہ اسے آواز دے کر روک لوں اور اس سے اپنے دل کا حال بیان کروں، پھر اس خوف سے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ وہ اس کا مطلب الٹ نہ لے لے جو میرے لیے مصیبت بن جائے، اس لیے تعاقب کو بہتر سمجھا۔ آج چاند کی 14ویں تھی، لیکن آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے بار بار اس کی چاندنی کو اپنی سیاہ چادر میں لپیٹ رہے تھے۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی کچھ فاصلے پر ایک چار دیواری سی نظر آئی۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہی تھی اور میں مجنوں کی طرح اس کے پیچھے تھا۔ مجھے نہیں معلوم اسے میرے تعاقب کا علم تھا یا نہیں۔ محبت کا جذبہ بھی کتنا عجیب ہے کہ انسان کو ہر نتیجہ سے نڈر بنا دیتا ہے۔ اچانک وہ چار دیواری کی جانب جانے والے راستے پر ہو گئی۔ وہ ایک وسیع و عریض قطع اراضی معلوم ہو رہا تھا۔ میں سمجھا شاید یہ اس کی حویلی ہو، لیکن وہاں اندھیرے اور سکوت کا راج تھا۔
دور نزدیک کسی کتے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جو میں چار دیواری کے قریب ہو رہا تھا اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو رہی تھی۔ چار دیواری میں ایک آہنی گیٹ لگا تھا جس کے ذریعے وہ اندر داخل ہوگی اور میں گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ وہ مسیحی قبرستان تھا۔ اس احساس کے ساتھ ہی خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے اٹھی اور آنن فانن پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ اسی اثناء میں وہ واپس مڑی اور پہلی دفعہ میرے سامنے آئی۔ چاندنی بادلوں کی اوٹ سے چھن رہی تھی جس میں اس کا حسن و جمال مزید نکھر رہا تھا۔ ہمارے درمیان قبرستان کا آہنی گیٹ تھا۔ اس نے قدرے توقف سے میری جانب دیکھا، پھر دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میرا تمام خوف یکمشت ہرن ہو گیا اور میرے رکے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ وہ چار دیواری کے اندرونی حصہ میں بنے ایک راستے پر آگے بڑھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد مجھے کسی کھنڈر نما عمارت کا ہیولہ نظر آنے لگا۔ وہ اسی جانب متحرک تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ اس عمارت میں قبرستان کا گورکن اور اس کا خاندان رہتا ہوگا اور وہ یقیناً گورکن کی کچھ لگتی ہوگی۔ واہ خدایا، تو نے موت کی وادی میں بھی چاند سا حسن پیدا کیا ہے۔ میرے لبوں پر شکرانے کے کلمات جاری ہو گئے۔ اسی بات کو جان کر مجھے کافی اطمینان ہوا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اب بات آسانی سے ہو سکتی تھی۔ وہ عمارت کے ناہموار برآمدے سے ہوتے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا کہا۔ اس کی آواز نہایت مترنم تھی۔ میں پہلے ہی اس کے حسن کے سحر میں جکڑ چکا تھا، اب آواز کے جادو سے مزید زیر ہو گیا۔ میں کمرے میں اندر داخل ہوا تو وہ چلی گئی۔ کمرے میں ایک چھوٹے سے طاق میں موم بتی روشن تھی جس کی زرد روشنی سے کمرے کا ماحول دکھائی دے رہا تھا۔ عین وسط میں ایک پرانا پلنگ اور اس کے ساتھ دو کرسیاں تھیں۔ دونوں دیوار سال خوردگی کا پتہ دے رہے تھے۔ چھت اور دیواروں کے ملاب پر جگہ جگہ جالے تھے۔ دو موٹی تازہ چھپکلیاں آزادانہ ماحول میں دیواروں پر رینگ رہی تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب سرانٹس کی بو پھیلی ہوئی تھی جیسے پرانی ہڈیوں سے اٹھتی ہے۔ اس سے قبل کہ میں پلنگ کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھتا مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ میں نے کھانستے ہوئے اس کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ مجھے کمرے کے ماحول سے عجیب وحشت محسوس ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ برآمدے میں جا کر کھلی ہوا میں اجنبی دوشیزہ کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں دروازے کی جانب مڑا ہی تھا کہ ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ عین دروازے کے سامنے زمین پھٹنے لگی۔ میں دہل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں حقیقت سمجھتا ایک کالا ناگ پکارتا ہوا اندر داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی اور میں اچھل کر بوسیدہ پلنگ پر آ گیا۔ وہ ہیبت ناک انداز میں پلنگ کے نیچے گھس گیا۔ خوف اور دہشت سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ عشق اور محبت کے تمام جذبات ہوا ہو چکے تھے۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں اور پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ تمام رونگٹے کھڑے تھے۔ میری سانسیں بری طرح چل رہی تھیں۔ دل کی دھک دھک بے ترتیب تھی جس کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ کہاں پھنس گیا ہوں خدایا، میں بڑبڑایا۔ میں نے ہمت مجتمع کر کے دوبارہ کمرے سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچا کہ اسی اثناء میں مزید سانپ دروازے پر نمودار ہو گئے۔ مجھے محبت سے زیادہ اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے۔ میں دعائیں مانگنے لگا کہ اجنبی دوشیزہ جلد واپس آئے اور مجھے خوفناک اور خطرناک حالات سے بچائے، لیکن وہ نہ آئی۔ سانپ دندناتے پھر رہے تھے اور پلنگ سے نیچے اترنا گویا آگ میں کودنے کے مترادف تھا۔ اسی اثناء میں چھت پر رینگنے والی چھپکلی میرے قریب پلنگ پر آ گری، جسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔
میں بچپن سے چھپکلی اور سانپ سے بہت ڈرتا تھا اور اس رات ان کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ میں سمٹ کر پلنگ کے کنارے پر کھڑا ہو گیا اور وہ پلنگ پر رینگنے لگی۔ اچانک سانپ غائب ہو گئے اور دہشت انگیز آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پلنگ سے چھلانگ لگا کر برآمدے میں آ گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ برآمدے کے اختتام پر ایک کمرے میں روشنی نظر آئی۔ قریب پہنچا تو اندر سے عورتوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میری ہمت بندھی کہ اجنبی دوشیزہ ضرور اس کمرے میں ہوگی۔ خوف اور دہشت سے میری سانس پھولی ہوئی تھی اور حواس قابو میں نہ تھے۔ میں بلا اجازت کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں کونے میں انسانی ڈھانچوں کا انبار لگا ہوا تھا اور دو خونخوار بھیڑیے ان ہڈیوں کو چبا رہے تھے۔ میں فوراً واپس مڑا اور برآمدے کے ساتھ دائیں جانب مڑ گیا۔ مجھے قطعی کوئی اندازہ نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ یہ بسیطہ عمارت میرے لیے ایک طلسماتی بھول بھلیوں میں بدل چکی تھی۔ میں تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا کہ مجھے ایک انسانی حولہ نظر آیا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ اپنی جگہ پر ساقط ہو گیا۔ میں قریب پہنچا تو اسے دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ وہ ایک سرکٹی لاش تھی۔ مجھ میں اب بھاگنے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ سرکٹی لاش غائب ہوگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اجنبی دوشیزہ کو ڈھونڈنے یا اس کا انتظار کیے بغیر فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اسی دوران ایک عورت نمودار ہوئی جس کے چہرے پر لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے میرا نام پکارتے ہوئے کہا، نصیر، اس سے ملے بغیر ہی چلے جاؤ گے جسے تم دل دے بیٹھے ہو؟ باہر میں جائے دل، میں بھوتوں کے اس بسیرے میں اس کا مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میں واپس مڑا اور تیز تیز قدموں سے عمارت سے باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس دوران اندھیرے میں کئی ہاتھوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اچانک میری ٹانگوں میں ایک مضبوط رسی لپٹ گئی اور میں زمین پر گر گیا۔ میں نے اٹھ کر سنبھلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کچھ دیر بعد میرے ارد گرد عجیب و غریب اور خوفناک ڈھانچوں نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنی موت قریب نظر آنے لگی۔ شاید اس دن میں ان چڑیلوں کا شکار بن جاتا کہ خوش قسمتی سے ایک بزرگ کی جانب سے چند روز پہلے بتایا جانے والا ایک ورد یاد آ گیا۔ یہ ورد زبان پر آتے ہی خوفناک ڈھانچے غائب ہو گئے اور میں ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو قبرستان میں زمین پر لیٹے سورج کو اپنے اوپر پورے آب و تاب سے چمکتے پایا۔ میں نے کراہتے ہوئے ہمت جمع کی اور اٹھ کر قبرستان سے باہر آ گیا۔ میرا رخ گھر کی جانب تھا۔ اس روز سے میں نے توبہ کر لی کہ کبھی کسی راہ چلتی لڑکی سے عشق نہیں لڑاؤں گا، کیونکہ وہ لڑکی کسی دوسری مخلوق سے بھی ہو سکتی ہے۔